اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 13 چل رہا ہے اور سورہ ابراہیم جاری ہے۔ اس کا رکوع نمبر 6 آج ہم دیکھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب اجعل، اے میرے پروردگار بنا دے، ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وجنبنی، اور بچا لے مجھے، وبنیہ، اور میرے بچوں کو، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، جیسا کہ اس سورت کا نام ہی آپ کے نام سے موسوم ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے جہاں جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے بڑی محبت کے ساتھ، یہاں بھی اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ مخاطب ہے کہ وائز کالا، اور اے حبیب یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو یہ جو نقطہ ہے قرآن حکیم میں کہ اللہ اپنے محبوب کو جب بھی مخاطب کر رہا ہے قرآن پاک میں، تو یہی طرز خطابت ہے کہ محبوب یاد کرو، یعنی ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، کہ بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا، کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ لکھنے والوں نے، بحث کرنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے بھی بے حادی محبت کی ہے، اور اعتراض کرنے والوں نے بھی بڑی بچھاڑ کی ہے۔ لیکن جہاں جہاں ہم اللہ رب العزت کی ذات کا اپنے محبوب کے ساتھ معاملہ دیکھتے ہیں، تو اللہ کا انداز یہی ہے کہ گو کہ میرا محبوب سب سے آخر میں تشریف لایا ہے، لیکن روح محمد اللہ کے ہاں سب سے پہلے ہے۔ تو یہ جو قرآن کا طرز خطابت ہے وہ بھی یہی ہے کہ محبوب جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یاد کرو۔ ہم اکثر ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوں نا، مطلب وہ فرینڈس جن کے ساتھ ہمارا پیچھے ریلیشن شپ رہ چکا ہو، کسی آپ کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھے ہوں، آپ کو واقعہ یاد کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یاد ہے وہ دن، اور ایک دوسرے کو یوں ریمائنڈ کرواتے ہیں۔ تو یہ مجھے اسلوب بیان سے لگتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو کے ساتھ ریپیٹ وہ چل رہا ہے معاملہ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں خطاب فرمایا کہ محبوب یاد ہے وہ دن جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے رب بنا دے اس شہر کو امن والا شہر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں؟ مکہ مکرمہ میں، اور اللہ نے آپ کی دعا کے صدقے اس شہر کو ہمیشہ کے لیے امن والا بنا دیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب آپ مکہ کی وادی کے بارے میں پڑھتے ہیں، وادی ایسی ہے جہاں پہاڑی پہاڑ ہیں، کہیں سبزے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سبزہ وہاں ہوتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے، وہاں پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور پہاڑی پہاڑ ہیں۔ تو اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام نے بسیرا جب کر لیا اللہ کے حکم سے، تو پھر آپ نے دعا کیا مانگی کہ یا اللہ میرے لیے اس شہر کو امن والا بنا دیں۔ اگر ہم غور کریں تو چیزیں اور جگہیں ویلیویبل نہیں ہوتی، میرا رب چاہے تو محل میں بٹھا کے کسی کی ذات سے سکون کو ختم کر دے، اور میرا رب ہی فضل کرے تو جھونپڑی میں بیٹھا بندہ سوکھے ٹکر کھا کے بھی اتنا صبر اور شاکر ہو کہ اس کے ملائکہ رشک کرتے ہیں۔ یہ یعنی اللہ کی دین ہے۔ کہیں آپ دیکھتے ہیں پیسے کی ریل پیل ہے اور لوگ سلیپنگ پلز لے رہے ہیں اور سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ اللہ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا میرا یار ہے، میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے۔ تو محبوبوں پھر وہ اتنا لطف و کرم رکھتا ہے کہ آپ ساری دنیا کی نعمتیں ایک سائڈ پہ کریں، یقین کیجئے، اور اکیلی نیند کی نعمت آپ دیکھ لینا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس سے پوچھیں جو جس کو نصیب نہیں ہے۔ ایک رات دا جاگنا بہت اوکھا، کوئی جاگدا دکھی بیمار راتی، یا جاگدا چور تے ٹھگ راتی، یا جاگدا پہرے دار راتی، یا جاگدا عشق دی رمز والا، یا جاگدا یار دا یار راتی، پر وارث میاں سب سو جاندے بس جاگدا پروردگار راتی۔ کہ وہ وحدہ لا شریک جسے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ جاگ رہا ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے۔ اس کے بعد انسان کے لیے کھاتا کیا، وجعلنا نومکم سباتا، اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا۔ غم جتنا بھی حاوی ہو،
غم جتنا بڑا ہو نیند سے پہلے تک ہے. جب انسان سو جاتا ہے، سو کے اٹھتا ہے، اس کی دل کی پہلے والی بے چینی نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ تکلیف ہو اس کی شدت میں ہمیں نیند نہیں آتی، لیکن نیند اللہ کا تحفہ ہے جس سے یہ نصیب ہو جائے. بعض اوقات ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں، ہماری کرنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سے نیند چھین لی جاتی ہے. سکون جب غائب تو نیند غائب. تو جسے سکون کی نیند میسر آ جائے وہ سمجھے میرے پہ رب کا بڑا کرم ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے امن والا شہر کیسے بنایا مکہ مکرمہ کو، کہ یہاں بے اب و گیا وادی میں اپنا اسماعیل جیسا بیٹا چھوڑا ہے. حضرت حاجرہ بے چینی سے چکر لگا رہی ہیں، اور چھوڑا کس کے لیے؟ پیچھے چیز میٹر کیا کرتی ہے؟ اللہ کی رضا. آپ اس کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ کے دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیسی سودے بازی کرتا ہے. آپ کو جو اس کے لیے چھوڑتا ہے وہ اس سے بیٹر عطا فرمائے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ چھوڑنا چاہتے ہی نہیں ہیں. چھوڑتے بھی ہیں تو جھانکنا نہیں چھوڑتے. وہ جو چھوڑی ہوئی چیز ہے نا اس کی تکلیف ہمیں نہیں چھوڑتی. لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اپنی بیوی اور بچے کو وہاں پہ چھوڑا تو میرے رب نے اتنا فضل کیا، اتنا فضل کیا کہ وہ حاجرہ کی بے چینیوں کو اللہ نے ساری امت مسلمہ کے لیے حج اور عمرے کا رکن بنا دیا. حالانکہ ہے کہ آپ صفا مروہ پہ دوڑ رہے ہیں، اور میں پڑھ رہی تھی شریعت میں مسئلہ کہ صفا مروہ کے پھیرے بغیر وضو کے بھی جائز. آپ کچھ بھی نہ وہاں پڑھیں، آپ کا دوڑنا ہی آپ کی عبادت ہے. لیکن وضو کیا ہوا ہے تو عبادت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. یہ نہیں ایک مسئلہ ہے نا، کچھ بندے ہوتے ہیں جنہیں مسئلہ ہو جاتا ہے، جنہیں یہ نہیں کہ آپ نے شروع ہی وہ بے وضو کرنا ہے. لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہی ہوں، کوئی سے یہ دلیل نہ لے لے کہ وہاں ہم نے وضو نہیں کر کے جانا. کیونکہ ہم حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ صحیح کر رہے ہیں، اس میں ہم وہ رکن ادا کر رہے ہیں تو ہمیں باوضو رہنا چاہیے. لیکن آپ کو بتا رہی ہوں، مسئلہ سمجھا رہی ہوں کہ یہ رکن ایک ماں کی بے چینی سے لگائے گئے 7 پھیرے ہیں جن کو میرے رب نے ہمیشہ کے لیے عبادت میں لکھ دیا کہ حاجرہ تیری طرح جو وہاں دوڑے گا نا، اب وہ حاجرہ جیسی دوڑ نہیں ہے وہاں. اب ٹریکس ہیں، اب اونچے نیچے رستے نہیں ہیں. اب آپ کے لیے جگہ جگہ حاجرہ پانی کے لیے دوڑی تھی، اور آپ کو وہاں پہ دونوں چکروں میں واٹر کولر ملتے ہیں، ٹھنڈے گرم پانی دستیاب ہے. بلکہ عربی وہاں کعوے لے کے ترلے کر رہے ہوتے ہیں، آ جائیں ہم سے لے لیں، پی لیں، سانس لے لیں تھوڑی. تو حاجرہ تو بغیر سانس لیے دوڑی تھی، کبھی تیز چلی ہیں کبھی دوڑی ہیں، بے چینی ظاہر ہو رہی ہے. لیکن اللہ نے اس شہر کو حاز البالد الامین کیسے بنا دیا کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شیر پیچھے لگ جاتا نا ہرن کے، اور ہرن بھاگ کے حرم کعبہ میں آ جاتا، شیر واپس مڑ جاتا. یہ کیا ہے؟ یہ اس پیغمبر کی دعا ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا. آج بھی زائرین، معتمرین، حجاج وہاں جاتے ہیں، کسی کے پلے ایک دھیلا نہیں ہے. اللہ کے گھر پہنچ گیا، اسے کھانے کی فکر نہیں ہوگی. 24 گھنٹے کہیں سبیلیں لگتی ہیں تو وہ مکہ ہے. کیسے اللہ نے امن والا شہر بنایا. بھوک سب سے بڑی بے چینی ہے. نیند کے بعد بھوک ایسی چیز ہے جو نیند کو بھی مات دے دیتی ہے. بھوکے پیٹ نیند نہیں آتی، بندہ کروٹیں بدلتا رہے. تو اللہ نے اس کو امن والا ایسے بنا دیا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ نکل پڑے ہیں، کوئی آپ کو رستے میں پانی دے رہا ہے، کوئی آپ کو کھجوریں دے رہا ہے، کوئی آپ کو کھانا دے رہا ہے، اور ترلے کر کے. یہاں مانگنے کے لیے ہم ترلے کرتے ہیں، وہاں کھانا دینے والے ترلے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں، ادھر سے لے لیں. تو یوں اللہ نے قبول کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو. اور دیکھیں ساتھ آپ نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے بچا لے. یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کی چشم ہوش دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ بتوں کی پوجا کریں گے. ان کے اپنے چچا آزر جو ہیں وہ بت گر تھے، بت بناتے تھے، بیچتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے. لیکن آپ نے ان سے بھی کیا فرمایا، انی بری مما تشرکون، میں بیزار ہوں. آپ کی پوری زندگی شرک سے پاک ہے. اور اللہ نے نا آپ کو حنیف کا لقب دیا ہے. یہ خلیل اللہ تو ہے ہی، بیٹا ذبیح اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنی جانب سے ایک لفظ ان کے لیے حنیف وما کان من المشرکین. حنیف کہتے ہیں باطل سے منہ موڑنے والے کو، یکسو کہ اللہ کی عبادت کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں. تو یہ آپ نے وہ توبہ کی، آپ نے پناہ مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پناہ عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی نسل میں سے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کے تو کتنا بڑا فضل کیا. اور کیسے وہ دعا قبول فرمائی کہ باپ اگر بت شکن ہے تو بیٹا بھی بت شکن ہی ہے. آپ نے تو کلہاڑا لے کے بت توڑے تھے نا کعبے میں پڑے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ 360 بت خود اوندے منہ گر گئے تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے.
یہ وہ مانگی گئی دعا ہے اس مقام پہ جہاں آج بھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ربی، آپ نے عرض کی اے میرے پروردگار، انہن، بے شک ان بتوں نے، اضللن کثیرا من الناس، بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، فمن تابعانی، جو میرے پیچھے کوئی چلے، فإنہ منی، تو وہ میرا ہوگا، ومن آسانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، فإنک غفور الرحیم، تو تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے، تو بے شک غفور الرحیم ہے۔ یہ یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مقام پہ اللہ سے رحمت مانگی ہے۔ ذرا پیچھے دیکھیے کہ آپ بیٹے کس کے ہیں؟ ابراہیم کے، جنہوں نے کہا ہے کہ یا اللہ جو میری پیروی کرے گا وہ میرا ساتھی ہے، اور جو نافرمانی کرے گا تیرے سپرد ہے۔ آپ نے یہ نہیں عرض کی کہ یا اللہ اسے غرق کر دے، اللہ کے سپرد کیا ہے، کیونکہ ابراہیم جانتے ہیں غفور الرحیم ہے، کہ اس کے بندے جو میرے ساتھ ہوں گے وہ بھی بخشش پا جائیں گے، جو اس کے سپرد ہیں وہ بھی بخشے جائیں گے، وہ بنا دے گا سبیلیں، کیونکہ وہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ تعارف ہے اللہ کی رحمت کا جو اس کے پیغمبر کروا رہے ہیں، کہ میرے ساتھ میری انگلی پکڑ لو گے تب بھی فلاح پا جاؤ گے، اگر خود تقویٰ کے رستے پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے تو میرا رب تمہارے لیے رستے آسان فرما دے گا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے ہمارے رب میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو ایسی وادی میں غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، اندا بیتک المحرمی، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں، ربنا اے ہمارے رب لی یقیم الصلاۃ، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو، تہوی الیہم، کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، وارزقہم من الثمرات، انہیں رزق دے پھلوں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ایسی ہیں، آپ کا اللہ کے ساتھ یہ کلام ایسا ہے کہ جسے اللہ نے کیسے قبول فرمایا۔ یہ وہ بات جو بھی میں کر چکی ہوں کہ آپ نے بے آبو گیا وادی میں اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو چھوڑا، اور کس کے سپرد کیا؟ اللہ کے۔ بیت معمور، آسمانوں پہ جو خانہ کعبہ، اسے بیت معمور کہا جاتا ہے، زمین پہ اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، تو خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ ہی تو ہے صفا مروہ، جہاں آپ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا۔ اور آپ دیکھیں، آپ اللہ سے کیا عرض کر رہے ہیں؟ میں نے انہیں چھوڑا ہے اللہ تاکہ وہ تیری نماز ادا کریں، قائم کریں، ان کے دل میں شوق اور محبت ہو تیری طرف بڑھنے کا۔ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے جنہوں نے اللہ کا گھر دیکھ رکھا ہے وہ اس رمز سے بخوبی واقف ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ نے موقع عطا فرمائے اور انہیں پتہ چلے میں نے یہ چیز محسوس کی ہے وہاں پہ، جب تک ہم خانہ کعبہ کے ارد گرد رہتے ہیں نا، ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم ہوٹل کی بجائے وقت حرم میں گزاریں۔ اگر کوئی بندہ عمرہ نہیں نہ کر رہا، نیت کرنے نہیں گیا ہوا، تو وہ طواف کر رہا ہے، جو طواف نہیں کر رہا نا وہ وہاں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا ہے، جو قرآن پاک نہیں پڑھ رہا وہ وہاں ٹیک لگا کے خانہ کعبہ کو دیکھے جا رہا ہے، کیونکہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جو کوئی کام نہیں کر رہا نا وہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے۔ یہ وہ ابراہیم کی دعا ہے کہ یا اللہ اس کے ارد گرد رہنے والوں کے دل میں شوق پیدا ہو۔ جب تک ہم وہاں رہتے ہیں مکہ میں ایک ہیبت ہے، دل پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، پتہ نہیں ہر بندے کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہاں ایک کیفیت یہ بنی رہتی ہے کہ میں ٹائم نہ ضائع کروں، میں نہ عمرہ ہی کر لوں۔ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ نام ڈھونڈتے ہیں کس کس کے نام کا ہم عمرہ ادا کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو ابراہیم کی دعا کے صدقے اللہ نے مومنین کو عطا فرمائی ہے، کہ تاکہ دلوں میں شوق پیدا ہو، تہوی الیہم، تیری طرف مائل ہوں، یعنی اللہ کی طرف بڑھنے کا شوق انسان کو ہاتھ پکڑ کے جائے نماز تک لے جاتا ہے، اور پھر جائے نماز حرم میں مل جائے، حرم کعبہ میں ہمیں 2 رکعتیں ادا کرنے کی فضیلت مل جائے، تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ اللہ مجھے، آپ کو، تمام مومنین کو بار بار اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ربنا، ہمارے رب، انک تعلم، یقیناً تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض، اور اللہ سے زمین پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ولا فی السماء، نہ ہی آسمان میں۔ یہاں اے ہمارے رب تو ہمارے چھپے ہوئے اور ظاہر جو ہم کرتے ہیں وہ سب کچھ تو جانتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناجات ہیں جو اللہ سے اب بار بار ریپیٹڈلی یہ ہو رہی ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے ہماری کیفیتیں، تو ایکچوئل کنڈیشن ہماری جانتا ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں کب آتے ہیں، خوشی سے آئیں، تو ان کرہن آئیں، بھولے بٹکے آئیں،
زمانے کے وہ حلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں تیرے در پہ مولا ہم خالی ہاتھ پھیلائے ہوئے، کہ ہم جب ہم ساری دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں، فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر ہمیں خیال آتا ہے ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کے ہیں۔ انسان کی پہلی اور آخری محبت اس کا پروردگار ہے۔ درمیان میں جو کچھ بھی زندگی میں ہم کرتے ہیں نا، وہ فیک ڈیزائرز ہیں، وہ ہماری ایسی لا حاصل تمنائیں جن کے پیچھے زندگی تیرے تعاقب میں ہم اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ بھاگ بھاگ کے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مجھے اولاد کی چاہ نے تھکا دیا، مجھے مال کی ہوس نے تھکا دیا، مجھے رشتے راضی رکھنے کی تگ و دو نے تھکائے رکھا، مجھے گھر مینٹین رکھنے کی دوڑ نے تھکائے رکھا، اور جب میں تھک جاتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں یا اللہ تو ہی آسرا ہے میرا۔ تو کتنے خوش بخت ہیں وہ جن کے ہر عمل میں، ہر کام میں رب کا دخل ہے، رب کی یاد ہے جن کے ہر وقت ساتھ۔ تو جن دلوں میں وہ بس جاتا ہے ان کے لیے پھر زندگی مشکل نہیں رہتی، وہ پھر یوں ہی گزارتے ہیں کہ بس سفر تھوڑا سا ہے۔ یہ ہے حقیقتاً یہ تھوڑا سا سفر ہے۔ یقین کیجئے 60-70 سال اوسط عمر رہ گئی ہے امت محمدیہ کی، اور اس 60-70 سال کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہم بڑے جوان جنازے رخصت کر چکے ہیں۔ ہم گھروں میں سے بڑے ایسے بہن بھائی رخصت کر چکے ہیں، ایسے افراد جاتے دیکھ سکے ہیں کہ جو سہارا تھے۔ تو یہ صدی ہمیں اتنا کچھ دکھا رہی ہے، یہ جو جٹ پٹا لگا ہوا ہے بھی دنیا میں بندہ آیا اور ابھی جانے کی تیاری ہوگی ہے، یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ یہ مسافر والا کھاتا ہے، اور عقل منداں دا کم نہیں یارو دل دنیا تے لانا، سہ خسم کیتے اس ووٹی اور جو کیتا سو کھانا، کہ یہاں دانش مند دل نہیں لگاتے، لیکن ہماری دانش مندی کیا ہے، ہمیں یقین کریں ہمیں گھروں کی وہ چاہ نے تھکا دیا ہے، اور اگر ہمارے گھر بن جاتے ہیں تو ان کی صفائی ستھرائی میں ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 وقت کی نماز کا وقت نہیں رہتا، 5 تو 5۔ جو ہوش ایک بے ہوشی میں گزر جاتی ہے، اور جو ہوش میں گزرتی ہیں ان کا کاموں میں ہوش نہیں آتا۔ تو اللہ کی ذات نے تو فرما کے بھیجا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ تو یہ جو ہم بھولے ہوئے ہیں نا، یہ یاد کروانے کے لیے بڑی دفعہ جھٹکے آتے ہیں، سپیڈ بریکرز آتے ہیں، دوڑتے ہوئے انسان کو تھوڑی لو سپیڈ کرنے کے لیے نا ٹھڈا لگتا ہے، وہ سپیڈ بریکرز ہوتے ہیں کہ ابھی بھی پلٹ آؤ، ہوش کے ناخن لے لو، مر کے تو جانا ہی ہے اس کے پاس، تو جیتے جی پلٹ جاؤ گے تو وہ سونا ایکسٹرا راضی ہو جائے گا۔ جیتے جی جنہوں نے راضی کیا ان کو ایک بینیفٹ تو ہوگا نا، بغیر حساب کے بخش دیے جائیں گے۔ تو حساب کا معاملہ بڑا اوکھا ہے، وہاں سوا نیزے کی سورج کے نیچے تپتے تانبے کی زمین کے اوپر ہم سے وہ پرچے پکڑ کے اتنی دیر پڑھے بھی نہیں جائیں گے جتنے ہم وہ لکھوا رہے ہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے طویل خاموشی اختیار کرو، زیادہ دیر چپ رہا کرو۔ تو کس لیے ہے یہ کہ میں اپنے کہے ہوئے الفاظ ہی پڑھنے کی اس وقت سکت نہیں رکھوں گا۔ تو کتنے یہ خوش بختی والا حساب ہے نا کہ جو لوگ کم باتیں کرتے ہیں اور زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، کہ کتنا کرم ہو جائے اس کا کہ وہ فرشتے حساب کا دفتر کھولیں، یہ صفحے پہ بھی اللہ کا ذکر، اس پہ بھی اللہ کا ذکر، اللہ اس پہ بھی اللہ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے گی کہ یہ تو وہ بندہ ہے جس پہ ناز کرتا ہے کرم میرا، اس کو کیا کہنا ہے، کیا ہے اس کے دفتر میں، طویل خاموشی اور اللہ کا ذکر ہے، جانے دو اس۔ تو یہ کھاتے بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ ان کو نا عبادت کا ذوق دینا، پھر ان کو بیٹھے بٹھائے رزق دے دینا۔ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، حرم کعبہ میں کوئی آپ کے پاس نیاز رکھ جاتا ہے، کوئی فروٹ نکال کے دے دیتا ہے آپ کو، کوئی کھجور دے دیتا ہے، پھر آپ نے فرمایا اللہ اللہم یشکرون، یا اللہ انہیں بے نیاز کرنا، انہیں اپنا ذکر کی توفیق دینا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ ربنا ہمارے رب انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یعنی آسمان اور زمین کی گہرائیوں پہنائیوں میں چھپی ہر چیز جاننے والا رب جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ دنیا کے سامنے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ملمہ سازی کی، پڑتی ہے میک اپ کی، پڑتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو آنا ہے تو اتنا عجیب فلسفہ ہے نا، سوچیں تو یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے باہر نکلنا ہونا لوگوں میں جانے کے لیے، ہم کریم لگاتے ہیں، ہم بیس لگاتے ہیں، ہم لوشن لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ احرام کی حالت میں آپ کچھ لگائیں گے تو آپ پہ جرمانہ ہوگا۔
کیونکہ اللہ آپ کو آپ کی ایکچوئل رنگت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کو احرام جب آپ باندھتے ہیں آپ کو منع کر دیا جاتا ہے کہ شیمپو اب نہیں لگانا، اب تیل نہیں لگانا، اب کوئی ایسی چیز نہ لگانا کہ خوشبو آئے اور لوگ متوجہ ہوں۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا کہ طواف کرتے کرتے اگر کہیں سے خوشبو کا جھونکا آتا ہے نا، بندہ ادھر توجہ کر لیتا ہے، کتنی پیاری خوشبو آئی ہے، وہاں تو ہر بندے سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کان پکڑ کے دکھایا کہ یہاں ملمہ نہیں چلے گا، دو رنگی نہیں چلے گی کہ تیرے ظاہر میں کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے۔ یہاں منہ شو دھو کے نا سب میک اپ اتار کے میری بارگاہ میں آ، اور پھر کیا یا اللہ یہ میں ہوں، یہ میرے گناہ ہیں اور اب تو جانے اور تیری رحمت جانے، یہاں میں معافی مانگنے آیا۔ میک اپ کر کے تو ہم دنیا کو دھوکہ دینے جاتے ہیں۔ اتنی بیوٹی سیلون چڑھ گئے ہیں، راتوں رات ترقی کر لی ہے، میک اپ پروڈکٹس نے مہنگے ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم سیٹسفائی نہیں ہیں، ہم بنا میک اپ کے دلہن کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور اب تو دور ایسا دلہن کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، ہر کسی کو اپنے میک اپ کی پڑی ہے۔ اب جو وقت آ گیا، ایک دور تھا کہ جمگٹا ہوتا تھا، لوگ دلہن دیکھنے کے لیے دکم پیر کرتے تھے، اور اب دلہن اپنی سیلفیاں لے رہی ہے اور باراتی اور ولیمے والے اپنے لے رہے ہیں۔ یہ معاشرہ ہے جس کے پیچھے بھاگنے کے لیے ہم تھک گئے ہیں۔ ہم دکاندار سے کہتے ہیں وہ سوٹ چاہیے جس کا ڈیزائن وائرل نہ ہو، ایک ایسی چیز منگوا دیں جو کسی نے نہ پہنی ہو، تو باہر نکلتے ہیں تو وہی وائرل ہے۔ پھر آپ کو افسوس ہوتا ہے میں 10,000 روپیہ لایا، ہر بندے نہیں ہے پائے۔ تو انسان خود جو اپنے اعمال ہیں نا اس کے، وہ اس کو تھکاتے ہیں، پھر ہم سے شکر کی نعمت بھی چھین جاتی ہے۔ تو جو ہیں وہ رہنا سیکھ گئے نا، جس دن ہم، زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ میں نے فوتگی پہ جانا ہے تو اور گیٹ اپ ہے، میں نے شادی پہ جانا تو اور گیٹ اپ ہے۔ ہم کیوں اتنا تردد میں ہیں؟ ہم کیوں اتنے پریشان ہیں اس چند روزہ زندگی کے لیے؟ ہمارے پاس کسی کے ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے، اور اپنے پہ خرچ کرنے کے لیے لاکھوں ہم قرض بھی لے لیتے ہیں۔ یہ چیز اللہ نے سکھائی ہمیں، جو ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کیسے میرا رب بیان فرماتا ہی جا رہا ہے۔ آگے آیت ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ انا ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعائیں سننے والا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہر بے اولاد کے لیے ٹینشن فری کرنے کی آیت ہے کہ آپ کو میڈیکل کہہ رہی ہے کہ 40 سال بعد جی عورت بچہ نہیں پیدا کر سکے، یہاں حاجرہ کو اللہ 90 سال کی عمر میں دے رہا ہے اولاد۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ ایک حضرت سارہ سے ہیں، ایک حضرت حاجرہ سے ہیں، تو یہ شانوں والے بیٹے بھی پیغمبر ہی بنے ہیں۔ باپ ابراہیم ہوں تو پھر بیٹے اسماعیل ہوا کرتے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ باپ ابراہیم ہو تو بیٹے سے مشورہ کرتا ہے نا، بیٹا رب نے تیرا گلا کاٹنے کا حکم دیا ہے، پھر تیرا کیا خیال ہے؟ 11 سال کا بیٹا کہے باپ سے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو یہ پھر کمال ہے نا دعاؤں کا کہ یا اللہ مجھے فرما بردار اولاد دی۔ تیرا شکر ہے جس نے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ابا جی اللہ نے جو کہا کر گزریے، اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ ہمارا 11 12 15 20 سال کا بیٹا ہمارے کہے میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ابراہیم کی طرح دعائیں نہیں مانگتے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ اولاد دے دے، ہم نے کبھی کامل دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ ہدایت والی اولاد دے۔ دل کا سکون بنانا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، ہمیں ہماری اولاد سے، ہمارے مال سے، اللہ نے کہا ہے آزمائش ہے، لیکن یہی اولاد راحت بھی بنی ہے۔ پیغمبر کس بات پہ شکر ادا کر رہا ہے کہ یا اللہ ایسے بیٹے دیے ہیں مجھے اسحاق اور اسماعیل جیسے، تیرا شکر ہے، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے۔ رب جعلنی، مجھے بنا دے اے پروردگار، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، میرے رب میری یہ التجا ضرور قبول فرمانا۔ ہماری دعائیں کیا ہیں؟ یا اللہ منو مراج کے رزق دے تو میری اولاد میں یہاں تک ہے، یقین کیجیے ہماری دعا۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں سر بلندی دے دینا، ہماری اولاد کو نامور کر دینا۔ دعا تو یہ ہے جو ابراہیم نے مانگی اور سکھائی ہے کہ یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی بنا دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے کہ ربنا وتقبل دعا ضرور۔ اچھا دعا مانگ کے پھر اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ضرور یہ قبول کرنا۔
کہ میری اولاد کچھ اور بنے نہ بنے، نمازی ضرور بن جائے۔ ربنا اغفر لی والی والدیہ، مجھے بخش دے میرے رب، اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین، سارے مومنوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک نقطے پہ غور کر لیجئے، میں بھی کر لوں، آپ بھی کر لیں، کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی قدم قدم پہ مانگی دعائیں، قدم قدم پہ کیے کام میرے رب کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے ہر دعا کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ میری اور آپ کی نماز کے آخری الفاظ یہ ہوتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی آپ دعائیں پڑھتے ہیں نا، یہ انہوں نے ایک ایک بار مانگی، اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ پھر مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں ایک دفعہ لیکچر سن رہی تھی، پیر صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ سے علم نافع کا سوال کریں، تو ابھی میرے ذہن میں نکتہ تھا، پوچھوں جناب علم نافع کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے خود ہی وضاحت آگے کر دی کہ علم نافع وہ ہوتا ہے جو انسان کو کامل یقین دیتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں نافع ہیں، آپ نے ایسی دعائیں مانگی ہیں، یقین کیجئے وہ ریپیٹ نہیں ہوئی۔ ریپیٹڈ دعا میں نے ایک نوٹس کی ہے قرآن پاک میں، کہ انہوں نے اللہ سے نا 2-3 بار ایک دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میری نسل میں سے ایک نبی پیدا کرنا جو تیرے بندوں کو پاک کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو وہ اللہ نے کیسے قبول فرمائی ہیں۔ اگر ان کی بیوی دوڑی ہے تو اللہ نے وہ رکن عبادت بنا دیا۔ اگر اسماعیل کے گلے پہ چھری چلی ہے، ساری زندگی مومنوں پہ قربانی واجب ہوگی، کہ جس کے پاس طاقت ہے لیلا مینڈا خریدنے کی، وہ ضرور اس سنت کو زندہ کرے۔ اور ساتھ اللہ نے وعدہ بھی کر دیا کہ جو قربانی کرے گا خلوص نیت کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کے بدلے، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ اسے نیکی عطا فرمائے، اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ صاحب قربانی کو بخش دے۔ یہ سارے جو ایکٹس ہیں، یہ سارے اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے مسلمانوں کے دلوں میں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا لگایا ہوا پودا ہے، وہ پودا جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے لگایا، کہ یا اللہ مجھ سے قبول کر لے اس محبت کو، میری اولاد سے قبول کر لے، میری اولاد میں سے ایسا نبی بھیجنا جو تیرے بندوں کو پاک کر دے۔ تو آپ کی دعائیں ثابت کیا کرتی ہیں کہ آپ انسانیت سے سیٹسفائی نہیں تھے، آپ اپنے معاشرے سے سیٹسفائی نہیں تھے۔ وہ جب ان کی بت گری دیکھتے، ان کی پوجا پاٹ دیکھتے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا تھا کوئی ایسا آئے گا نا جو ان کا تعلق رب سے قائم کرے گا۔ وہ آپ نے دعا مانگی، اور پھر آپ نے اپنے والدین کی بخشش کی دعا مانگی۔ میں نے ایک حدیث پاک سنی تھی کسی بیان میں، کہ جو انسان چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، وہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگا کرے۔ اگر وہ حیات ہیں تو ان کی صحت کے لیے، اگر وہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں تو ان کی بخشش کے لیے۔ تو اللہ کے رزق کا پہیہ اس کے لیے چلتا رہتا ہے جو والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ جہاں انسان غفلت برتتا ہے وہاں اس کو دھچکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلیوں کو، ان رمزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جن کے حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمت کر کے تو دنیا میں جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔